السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے MRF ٹی وی کرناٹکا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ عبدالوہاب کرناٹکی۔ آج ہمارے ساتھ کرناٹکا کی مشہور و معروف شخصیت، فعال و متحرک مذہبی و ملی قائد حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب، خطیب امام سٹی جامع مسجد بنگلور موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت کو MRF ٹی وی کرناٹکا میں ہم استقبال کرتے ہیں، اور حضرت سے ہم ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا چاہیں گے، کرناٹکا ہائی کورٹ کا حجاب کے بارے میں جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کو حضرت آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حجاب کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو شاید ہمارے وکلاء نے ہمارے ججز کے سامنے صحیح طریقے سے رکھ نہیں پائے، یا یہ ہے کہ رکھے بھی تو شاید ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اس میں ہماری شاید کمزوری ہی ہو۔ جیسے میرے نبی علیہ السلام گئے تھے طائف، وہاں دعوت پہنچایا، آپ نے کیا کیا، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ اے اللہ، میری کمزوری کی میں شکایت کرتا ہوں۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، ان کے سمجھ میں آنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارا وکیلوں نے کوشش اس بات کی تھی کہ یہ بچیاں چونکہ اسکول میں پڑھتی ہیں اور یہ بہت زمانے سے مل کے پڑھتی آ رہی ہیں، یہاں نہ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی کرسچن، اس کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، لیکن اگر اس کو ایشو بنا کر آپس میں ایک درمیان میں ایک کھائی بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم اس کو شاید صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پائے۔ یہ کمزوری میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم یہ نہ قرآن میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ شریعت میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو قرآن نبی کے لیے دے دیا وہ تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور نبی کی جو شریعت مطہرہ ہے، لوگ اس پہ عمل کریں نہ کریں وہ حکم باقی رہے گا۔ جیسے نماز کا حکم ہے اسلام میں، یہ فرض ہے، اگر بعض لوگ اس نماز کو نہ پڑھیں تو کیا اس کی فرضیت میں کمی آ جائے گی؟ واللہ یہ کہیں گے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اب اس کی فرضیت کو ہم ہٹا دیں گے۔ کورٹ کو کیا حق ہے یا کسی اور کو کیا حق ہے؟ تو یہ واضح طور پہ میں پوری امت مسلمہ کو اور لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام میں ایسنشیل ہے پردہ، حجاب۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے مختلف 7 مقامات میں پردے کا حکم بیان فرمائے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی 70 احادیث میں اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے آپ علیہ السلام نے پردے کا حکم بتایا ہے۔ تو ایسے میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایسنشیل نہیں ہے، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام کے جو پلرز ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ فرض اور ایسنشیل، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی ایسنشیل نہیں ہے۔ تو میں اب آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ اب کسی کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، تو کیا اب کوئی مسلمان جا کے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ ناحق، اس کی اجازت نہیں ہے۔ زنا نہیں کر سکتے، زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کھا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ مل کے یہ طے کر لیں کہ اب یہ ساری چیزوں کی اجازت مل جائے، نہیں مل سکتی۔ شریعت اٹل ہے، شریعت کا حکم اٹل ہے۔ بے شک۔ تو حضرت، اس افسوسناک فیصلے کے بعد آپ حضرات کا، جیسے کہ آپ حضرات نے اور اکابرین نے بہت ساری محنتیں دوڑ دھوپ کی، اس کے بعد آپ حضرات کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے حضرات اکابرین نے اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے وکلاء کی ایک اچھی بیٹھک فرمائی اور ان کے درمیان میں ساری چیزوں پہ گفتگو کی، تو اس فیصلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سپریم کورٹ میں لے جا کر اس کو اسٹے کروا سکتے ہیں۔ مذہبی اینگل سے نہیں ہے، بچوں کی تعلیمات کے حق میں، کہ اب ایک بچی جیسے کہ یونیفارم ہے، اب یونیفارم پہلے سے نہیں پہن رہی تھی،
جی ہاں، کیا وہ ان کے لیے دوپٹہ نہیں ہے؟ جی دوپٹہ ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایک دوپٹے کو کوئی سینے پہ ڈالتی ہے، کوئی گلے میں ڈالتے ہیں، اور کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو سر ڈھانک لیتے ہیں۔ اب یہ یونیفارم نہ ہونے کی بات کرنا اور اسی طرح حجاب کی بات کرنا مجھے سمجھ سے باہر ہے یہ ساری باتیں، اس لیے کہ یہاں یونیفارم بھی ہے، بچیاں یونیفارم سے انکار نہیں کر رہی ہیں۔ جی ہاں، یونیفارم کے ساتھ جو دوپٹہ ہے جسے ہم اوڑھنی کہتے ہیں، اگر اس اوڑھنی سے سر ڈھانک لیتے ہیں، اس پہ کیا آپتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہمارے کمار سوامی صاحب بھی اور اسی طرح سدرامیا صاحب بھی اور ڈی کے شیو کمار صاحب بھی، یہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لیڈران کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی اجازت دے دیں، اس سے کیا چلا جائے گا؟ تو وہ اسمبلی میں بھی بات رکھیں گے، سی ایم صاحب اور اسپیکر اور گورنر سے بھی ساری تفصیلات رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف یہ ہوگا۔ تو دوسری طرف چونکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور اس پہ اسٹے لا سکتے ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے وکلاء سے اس سلسلے میں مشورہ ہو رہا ہے اور زوم میٹنگیں بھی ہونے کی بات طے ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جا کر اس پر اسٹے لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ملت اسلامیہ اور خصوصاً صوبہ کرناٹکا کے جو باشندگان ہیں، ان حالات سے جب گزر رہے ہیں تو ایک پارٹ اس کا ہے کہ قانونی اعتبار سے جد و جہد کی جائے، اور ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ کن مسنون دعاؤں سے اپنے آپ کو ان حالات سے بچایا جائے، کون سے اذکار ہیں جو مسنون دعائیں ہیں جن کا اہتمام سے پڑھنے سے تو یہ حالات انشاءاللہ ٹل بھی سکتے ہیں اور یہ حالات نرم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس طرح کے حالات آتے تو ہمارے طلباء جو دارالعلوم سبیل الرشاد میں تعلیم پاتے تھے، ان سے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، ان دو نمازوں کے بعد دعائے یونس کا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے اس کے بعد دعا کرنے کا آپ حکم فرماتے، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی۔ اور حضرت مولانا چیف جسٹس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ابھی قریب میں ان کی بات میں نے دیکھی تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو اسے اگر ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، یا 313 مرتبہ یا 311 مرتبہ کی تعداد لکھی گئی ہے، تو جو تعداد بھی آپ حضرت نے بتائی ہے، تو اس کو اگر مسلمان پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو امید ہے کہ ایک طرف دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہو، اور تیسری طرف ہمارے یہ وکلاء آگے بڑھ کر صحیح طریقے سے اپنی ساری بات کو سپریم کورٹ کے ججز کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ نتیجہ ہمارے ہی حق میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد ملت اسلامیہ کو کن چیزوں سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ بہت ساری عورتیں بے پردہ ہو کے باہر گھومتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو یہ بولنے کا موقع مل جاتا ہے اور غیروں کو کہ دیکھو کہ یہ خود اہتمام نہیں کرتے، تو اب یہ مولوی اور یہ لوگ پردے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ملت کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں پردے کا اہتمام کریں، اور اور خاص طور پر جتنی عبادات ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں MRF ٹی وی کرناٹکا کے ذریعے آپ باشندگان کرناٹکا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پر ذرا۔ میں امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت صبر کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی ضرورت ہے، دور اندیشی کی بھی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کو رکھ کر ہمارے اکابرین، بہت ساری ہماری ریاست کرناٹک کی موقر تنظیمیں ہیں، اب ان تمام تنظیموں کو مل کر جو یہاں کام ہو رہا ہے اس کا پورا تعاون کریں۔ جب کبھی بھی یہاں سے کوئی بات کہی جائے تو اس کو پورے جذبے کے ساتھ لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اتحاد میں
بڑی طاقت ہے. اتحاد کے ذریعے اگر ہم کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو بہت ہی مؤثر پیغام ہوتا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جب کرناٹک کے بند کے سلسلے میں موقر تنظیمیں اور حضرت امیر شریعت نے اعلان فرمایا تو ریاست کے ہر دیہات میں اور ہر تعلق میں، ہر ضلع میں، حتیٰ کہ منگلور کے ہمارے مچھلی جو پکڑنے کے لیے سمندر میں جایا کرتے تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بند کر کے رکھا تھا. تو امید ہے کہ اسی طرح کا تعاون پوری ملت اسلامیہ سے رہے گا اور جڑ کر اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے. آخر میں حضرت، آپ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفروں کو آسان کرے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. MRF TV کرناٹکا کے ناظرین کو آپ کی طرف سے کچھ اظہار خیالات ارشاد ہوں تو ہمارے ناظرین کے لیے مناسب ہے. جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ضلع باگلکوٹ بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی تر و تازہ علاقہ ہے اور یہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. ہمارے ابو شاہمہ صاحب بھی ہیں اور ہمارے دوسرے یہاں کے موقر حضرات علماء کرام ہیں. یہ سب مل کر آپس میں کسی بھی مسلک میں نہ بٹیں اور مسلکی لڑائی میں پڑے بغیر ملت کے کاس کے لیے اور ملت کے کاموں کے لیے سب جڑ کر کام کریں. یہاں عمری ہوں یا قاسمی ہوں یا رشادی ہوں یا وہ بریلوی سے کسی مدرسے سے نظامی سے فارغ ہوئے ہوں، اب یہ پورے چھوڑ دیں. اب یہ سوچیں کہ میں ایک عالم ہوں، ایک مولوی ہوں، تو ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اور آپس میں دل جڑ کر رہیں. یہی کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ حضرت سے. ہم دوبارہ خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں. یہ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کو خوب شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب ہم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.